بعد از حمد و صلات لائق کے صد تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باری کے لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، مالک لم یزل مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو کا عنوان خدمت خلق کے حوالے سے ہے۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیہ مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے: ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادات کرو، اور وفعلوا الخیر، اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا، ہمارے نزدیک تو یہ ہے نا کہ بس سجدہ کیا، عبادات کی، رکوع کیے تو ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں، لیکن فرمایا سجدہ، عبادات، زکوٰۃ، روزہ، حج، نماز، ان کے علاوہ وفعلوا الخیر، اچھے کام کرو گے تب بھی تم کامیاب ہو جاؤ۔ حدیث پاک ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ سب سے بہتر انسان اسے حدیث رسول میں کہا گیا۔ پھر فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہیں اللہ کا کنبہ ہے۔ کیا فرمایا؟ مخلوق کیا ہیں؟ اللہ کا کنبہ۔ عیال کا لفظ ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ تو جو مخلوق کی خدمت میں لگ جاتا ہے گویا اس نے اللہ کے کنبے کا خیال کیا، اور جو اللہ کے کنبے کا خیال کرتا ہے لعلکم تفلحون، قرآن کی آیت اسے سند دیتی ہے کہ لوگ تم کامیاب ہو جاؤ گے، لعلکم تفلحون، فلاح پا جاؤ گے اگر تم نے لوگوں کی خدمت کی، خدمت خلق کی، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیں کہ خدمت خلق کا جو تعلق ہے وہ کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہے، کسی مسلک کے ساتھ نہیں ہے، کسی سیاسی وابستگی کے ساتھ نہیں ہے، مشرق اور مغرب، بلکہ کسی ملک یہود و نصارہ عیسائی ان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ خدمت خلق کا تعلق جو ہے وہ خاص انسانیت کے ساتھ ہے، یعنی مشرکین میں اگر کوئی رشتہ دار ہو، یہودیوں میں کوئی رشتہ دار ہو، تو اگر انہیں بھی کوئی پناہ دے دیتا ہے تو وہ احادیث موجود ہیں کہ یہ درست ہے، رشتہ داری موجود ہے۔ اس لیے یہ خدمت خلق کا جو تعلق ہوتا ہے وہ خاص انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ خدمت خلق سے مراد موٹی سی 3-4 چیزیں بتا دوں: کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، کسی بھٹکے ہوئے کو رستہ یا منزل پر پہنچا دینا، یا کسی بیمار کے لیے اس کے علاج معالجے کا بندوبست کر دینا، یا کسی مسافر کی مدد کر دینا۔ ویسے پرانے وقتوں میں مسافر خانے بنائے جاتے تھے جہاں پر مسافر آ کر لمبے سفر میں، جب لمبا سفر ہوتا، آرام کرتے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جاتا تھا، اور وہ وہاں پر فری میں انہیں کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی تھیں۔ آج کل کے دور میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کیا ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، جو سیرت ہے، اس کے قریب ہو رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں؟ اب رستے میں کون کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے؟ اب کون کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے؟ کہیں پر مسافر خانہ نظر آئے تب بھی بات ہے، یا کہیں پر
فری علاج ہو رہا ہے، فری علاج کے بھی وہ کافی سارے انہوں نے وہ پروسیس اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ غریب کہتا ہے اس لائن میں لگ کر میں فری علاج کراؤں گا تو میں اور زیادہ آگے بیمار ہوں، اور زیادہ بیمار ہو جاؤں گا، وہ جا کر پیسے خرچ کر کے علاج کروا دیتا ہے۔ تو بہرحال خدمت خلق کے بہت زیادہ پہلو ہیں، ہر ایک پر روشنی ڈالی جائے تو اس کے لیے لمبا وقت چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کل بروز محشر اپنے بندے سے یہ کہے گا، میرے بندے میں فلاں وقت میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ کون کہے گا؟ اللہ کہے گا۔ اب آپ سے کوئی پوچھے اللہ کھانا کھاتا ہے؟ اللہ تو کھانا نہیں کھاتا، لیکن رب پوچھ رہا ہے میرے بندے فلاں وقت میں بھوکا تھا، مجھے کھانا تو نہیں کھلایا۔ مالک لم یزل سوال کرے گا، میرے بندے فلاں وقت میں پیاسا تھا، مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ رب یہ کہے گا میرے بندے فلاں وقت میں میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، تو مجھے تو نے کپڑے کیوں نہیں دیے؟ مالک تو تو ان چیزوں سے پاک ہے، نہ تجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، نہ تجھے کھانے کی ضرورت ہے، نہ پانی کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک یہ فرمائے گا، ہاں مجھے نہ کھانے کی ضرورت تھی، نہ پینے کی ضرورت تھی، نہ پہننے کی ضرورت تھی، لیکن جب فلاں وقت میرا بندہ بھوک سے تڑپ رہا تھا، وہ تیرے دروازے پہ آیا تھا، تو نے اس کی بھوک کو تو نہیں مٹایا تھا، تو نے اس کی پیاس کو نہیں بجھایا تھا، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، تو نے تو اسے پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں دیے۔ اگر تو یہ سارا کچھ کر دیتا تو میں رب تجھ سے راضی ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق کیا ہے؟ اللہ کا کنبہ ہے، اس کو عیال کے لفظ کہا گیا ہے۔ مخلوق خدا کی جو جو خدمت کرتا رہے گا وہ مالک لم یزل اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو جو درس دیا، صحابہ کرام نے درس دیا، تو سب سے پہلے انہوں نے خود ان تمام باتوں پر عمل کیا، پریکٹیکلی طور پر خود کر کے دکھایا۔ حضور کے صحابہ نے خود کام کیے، اس کے بعد امت کو پیغام دیا کہ اب تم نے بھی یہ کام کرنے ہیں، ان سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اللہ تعالیٰ یہ خدمت جو ہے مخلوق کی کسی کسی کے نصیب میں آتی ہے اور کسی کسی کو یہ عطا فرماتا ہے۔ لوگوں کی جائیدادیں، لوگوں کے پاس دولت بے شمار ہے، لیکن وہ ایک روپیہ کسی کی مدد کے لیے، کسی کی ہیلپ کے لیے وہ نہیں خرچ کرتے۔ لیکن اللہ نے جنہیں کم دیا ہوتا ہے ان کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ یہی کہتے رہتے ہیں پہلے ہمارے کسی بھائی کی مدد ہو جائے، اس کے بعد دیکھا جائے گا ہم زندگی بسر کر لیں گے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں لیکن وہ بالکل بہت کم موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے عرض کی کہ آقا بہت زیادہ بھوکا ہوں، آپ لچپال ہیں تو کھانا کھلا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے گھر کے باہر جا کر آواز دے کر فرمایا کہ ازواج میں سے کسی کے پاس کھانا ہو تو میرے پاس ایک بھوکا آیا ہے، اجر و ثواب کوئی کمانا چاہتا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیں۔ ازواج مطہرات کی تعداد 11 تھی، اندر سے آواز ایک ہی آئی، 11 کے 11 گھروں میں سے ایک آواز آئی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف پانی پڑا ہوا ہے۔ یہ کس کے گھر کا عالم ہے؟ جو ساری کائنات کے مالک ہیں، ساری کائنات کے مالک ہیں۔ دیکھیں موسیٰ کی امت صرف اتنا کہہ رہی تھی اے بارک لم یزل، اور حضرت موسیٰ سے جب یہ کہا کہ ہم کھانا خود نہیں لے سکتے تو من و سلوہ اللہ نے نازل کر دیا تھا۔ پانی کا کہا تو حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے نا کہ میں تو سارے نبیوں کا سردار ہوں تو مجھے بھی کھانا چاہیے، میرے گھر میں تو کھانا نہیں ہے۔ آواز دی تو ازواج مطہرات کہنے لگی آقا ہمارے گھر میں آج پانی صرف پڑا ہے۔
انصاری صحابی بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، آقا یہ جو آپ کے یہ والا آج مہمان ہے نا، اسے میں اپنے گھر سے کھانا کھلاؤں گا۔ اب صحابی رسول تھے تو چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہمان میرے گھر سے کھانا کھائے۔ خوشی خوشی لیا، مچلتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر میں آپ داخل ہوئے تو اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ تمہیں پتہ ہے آج ہمارے گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے؟ یہ کتنے خوش تھے کہ حضور کا مہمان آیا ہے اور ہم نے نا اس مہمان کو کھانا کھلانا ہے، اس کا پیٹ بھرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اب بیوی نے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگی کھانا ہم دونوں کے لیے بھی نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے ہے، تیسرا بندہ تم لے آئے ہو اس کے لیے تو بالکل ہی نہیں ہے، ہم دونوں کے لیے بھی نہیں ہے، اس کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن بچوں کے لیے موجود ہے۔ تو وہ انصاری صحابی کہنے لگے کہ اچھا ایسا ہے، بچوں کو بہلا کر سلا دو، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلانا ہے۔ بچوں کو نا بہلا کر سلا دیا گیا۔ حضور کا امتی جو کلمہ پڑھتا ہے کرتا ہے ایسا کوئی؟ ساتھ والے گھر میں بھوکے پیاسے لوگ رہ رہے ہیں، انہیں کپڑے کی، پانی کی، بھوک کی ضرورت، روٹی کی ضرورت ہو، آج مجھے آپ بتائیں کوئی ایسا امتی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کا حق کون ادا کر رہا ہے؟ تو بچوں کو سلایا تو فرمانے لگے کہ اچھا ایسا کرنا کہ جب دسترخوان بچھ جائے تو تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اندر آ جانا، تو اچانک چراغ کو بجھا دینا، ہم اس کے سامنے برتن بھی ہلاتے رہیں گے، منہ بھی ہلاتے رہیں گے، اب دیکھنا اس کا اجر کیا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کی خاطر انہوں نے دسترخوان لگایا، برتن رکھے، سارے بیٹھے، تو جو ہی کھانا شروع کرنے لگے تو وہ عورت دیے کو ٹھیک کرنے کے لیے اندر آئی اور ساتھ ہی دیے کو بجھا دیا۔ اب دیا بجھ چکا تھا اور وہ برتن کو ہلاتے رہے اور منہ بھی ہلاتے رہے، یہ فیل کروا رہے تھے کہ ہم نے کھانا کھا رہے ہیں ہم لوگ۔ تو اس کے بعد مہمان نے کھانا کھایا، ان دونوں نے کہا ہم نے بھی بڑا سیر ہو کے کھانا کھایا ہے، اندھیرا تھا۔ صبح فجر کی نماز میں یہ دونوں انصاری صحابی اور یہ مہمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے۔ آئے ہائے، غیب کی خبریں دینے والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے۔ لوگوں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، گھروں میں جو ہو رہا ہوتا ہے وہ نبی جانتا ہے کہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ فجر کی نماز تھی، انصاری صحابی کے گھر میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ حضور نے دیکھا نا دونوں کو، مسکرانا شروع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میرے انصاری صحابی، لقد اعجب اللہ او اضحک من فلان و فلانۃ او کما قال علیہ السلام، فرمایا میرے صحابی، رات کو تو نے اور تیری بیوی نے جو کام کیا ہے نا، اللہ رب ذوالجلال کی قسم ہے، رب نے مجھے جبریل کے ذریعے بتایا ہے کہ وہ مالک عرش بری سے بیٹھ کر تمہارا سارا یہ انداز دیکھ رہا تھا۔ وہ رب سب کچھ دیکھ رہا تھا، تو بھی کیا کر رہا تھا، تیری بیوی بھی کیا کر رہی تھی، اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے اور میں محمد عربی بھی تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ لوگوں یہ کیا تھا؟ ایک بھوکے کو کھانا کھلایا تھا، ایک رات کی بات تھی، ایک رات کی بات تھی، بچوں کو بھوکا رکھا، خود بھوکے رہے۔ یہ مہمان ہمارے گھر میں آیا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ مجھے بتائیں آج کے امتی کے ساتھ یہ بندہ کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ آج کا کوئی امتی یہ کہے گا؟ ہمارے دروازے پہ دستک ہو نا کہ اللہ کے نام سے کھلا دو، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ایک روٹی اسے دینی ہے، لیکن ہم اس وقت بھی اس کو گھر سے یہ لفظ کہتے معاف کر دو، وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے پروفیشنل ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ اس مالک کی عبادات نہیں کرتے، نافرمانیاں کرتے ہیں، حقوق کی پائمالی کرتے ہیں،
کبھی اس اللہ نے بھی یہ کہا ہو جاؤ میرے دروازے سے میری نافرمانیاں کر کے مجھ سے رزق مانگنے آ جاتے ہو؟ اس اللہ نے تو کبھی ایسا نہیں کہا۔ وہ اس کی عبادات کرنے والوں کو بھی رزق دیتا ہے، جو عبادتیں نہیں کرتے نا، جو سالوں سال مسجدوں میں نہیں آتے، انہیں مسجد کی صفوں میں دیکھا ہی نہیں جاتا، اللہ انہیں بھی رزق دے رہا ہوتا ہے۔ لوگ تو اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں نا، اس کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ 5 وقت مسجد کے قرب و جوار میں رہنے والے، کاروبار کرنے والے مسجدوں میں نہیں آتے۔ اب میں نے تو ممبر سے بیٹھ کے اصلاح کرنی ہے، میں تو قرب و جوار میں یہ مسجد کے قرب ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں میں سال بعد مسجد میں دیکھتا ہوں۔ اللہ نے کبھی کہا ہے کہ میں انہیں رزق نہیں دوں گا؟ ان کا رزق بند کیا ہو، ان کا کاروبار بھی اچھے چلتے ہیں، ان کے مالی حالات بھی بڑے اچھے ہیں، کیوں؟ اس مالک نے کبھی تمہیں دھتکارا تو نہیں ہے، اس نے کبھی اپنے در سے تمہیں واپس تو نہیں بھیجا۔ اگر اس نے تمہیں اپنے در سے واپس نہیں بھیجا، کوئی سوالی یا اگر سوال کر دے اللہ کے نام سے دے دو تو اس کی جولیاں بھی بھر دیا کرو، اور جو کسی سوالی کی جولی بھر دے تو وہ خوش ہوا کرے ہمارے رب ذوالجلال نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمارا نصیب اچھا کیا ہے کہ ہم نے اس کے بندے کی خدمت کر دی ہے، اس کے رستے میں دے دیا ہے۔ تو یہ خدمت خلق خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور کر لینے کے بعد پھر ہمیں کہا کہ میرے امتیوں اگر یہ کرو گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ ہم لوگ عبادات کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اب میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، واضح طور پر قرآن نے یہ کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف موڑ لیں، سجدے کریں، رکوع کریں، نمازیں پڑھنے لگ جائیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ قرآن نے واضح طور پر یہ کہا ہے۔ مالک نیکی کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو نیکی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور ملائکہ پر، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کتاب پر، نبیوں پر ایمان لاؤ۔ پھر فرمایا وَآتَ الْمَالَ، سب سے پہلے جس نیکی کا حکم دیا نا ایمان کے بعد، فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ، مال کو عَلَىٰ حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان پر خرچ کرو۔ جب تم مال اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرو گے، یعنی ٹھیک ہے آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان پر نہ بیٹھ جانا کہ ہمارے سجدوں کی بدولت ہمیں اللہ اپنی بارگاہ میں قرب عطا کر دے گا، یا ہمارے رکوع کی بدولت، یا ہمارے ماتھے پر پڑے ہوئے محراب کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ نہیں، اگر تمہارے سجدے بھی ہوئے، تمہارے رکوع بھی پورے ہوئے، لیکن تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکھا بیٹھا ہے نا، یا بھوکھا رات کو سویا ہے، یاد رکھنا سجدے کام نہیں آئیں گے، عبادتیں کام نہیں آئیں گی۔ قرآن کی واضح آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، پھر ٹکرے مارتے رہو، چہروں کو پھیرتے رہو، کوئی عبادت کام نہیں آئے گی۔ کام کیا آئے گا؟ فرمایا وآت المال، اپنے مال کو جو پسندیدہ مال ہے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو، اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں میں تقسیم کرو۔ مالک تقسیم کرتے ہیں کیسے؟ ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں نا، سالوں سال زکوٰۃ دے لیتے ہیں اور صدقہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا یہ تو تم پر واجب ہو جاتا ہے، زکوٰۃ واجب ہے تو دیتے ہو، یہ تو عبادت ہے۔ زکوٰۃ دے لینے کے بعد، یہ تو عبادت ہے، اس کے دے لینے کے بعد اب تمہاری جیب میں اگر رقم ہے، ان پیسوں سے جب تم کسی غریب کی مدد کرو گے، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، یہ نیکی کا کام ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس پر اللہ کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اسے حاصل ہو جائے، کیا؟ جو چاہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اسے حاصل ہو جائے، وہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ اسے اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ ہمارے گھر پر نہ بہت بڑا جھنڈا لگا ہو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں،
ہماری زبانوں پر نہ رہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، پڑوسی ہم سے راضی نہیں ہے نا، تمہارا یہ نعرے لگانا فضول ہے، اپنے گھر پر جھنڈے لگانا فضول ہے، پھر نمازیں بھی کام نہیں آئیں گی، روزے بھی کام نہیں آئیں گے۔ جب تمہارے پڑوس میں رہنے والا رات کو بھوکا سویا ہے، تم نے اس کی خبر گیری نہیں کی، کس منہ سے اس اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آتے ہو جس کی مخلوق کی خدمت تم نے نہیں کی؟ فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ تو کنبہ ہے اللہ کا، اگر ان کی مدد اور ان کی خدمت نہ کی وہ مالک راضی نہیں ہوگا۔ مالک تو کیسے راضی ہوگا؟ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے، اللہ کا قرب اسے عطا ہوگا جو لوگوں کے لیے بہتر بنا رہے گا۔ ہمارے معاشرے میں سلام بھی اسے دیا جائے جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، غریب کو کوئی شخص پوچھتا تک نہیں ہے کیوں اس کے پاس۔ یا ہمارے جنازے دیکھیں نا، جنازے تو غریب کے جنازے میں کم لوگ ہوں گے، امیر کے جنازے میں زیادہ لوگ آپ کو ملیں گے۔ ہم وہ پاجی لکھوا رہے ہوتے ہیں کہ فلانا صاحب راضی ہو جائے، ہم اس کے جنازے میں آئیں، جنازہ پڑھیں نہ پڑھیں اس سے جا کر ملتے ضرور ہیں، اسے پتہ چلے کہ ہم بھی یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا جو ہے نا، اس کو اگر ہم سامنے رکھ کر کام کریں تو وہ مالک راضی ہو جائے گا۔ میں آخری بات آپ سے کرتا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، آپ جناب ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کے ایک رجسٹر حضرت ابو بکر پاک کے پاس تھا، دور حضرت ابو بکر پاک کا تھا، ویسے ہی دیکھنے لگے تو وہاں پر نام لکھے تھے ان لوگوں کی مدد بیت المال سے کی جاتی ہے۔ پھر آگے نام لکھے ہوئے تھے کہ کس کے ذمے کون سا کام ہے، تو ایک نابینا بڑھیا کا نام لکھا تھا اور اس کے آگے جگہ خالی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس خالی جگہ پر اپنا نام لکھا، کہنے لگے کہ حضرت عمر کی چلیں اس کی خدمت میں خود کروں گا۔ حضرت عمر پاک نا صبح صبح اپنے معمول کے مطابق اس عورت کے گھر گئے کہ نابینا ہے، اس کے کام میں خود کروں گا۔ آگے گئے تو پہلے تو آپ پانی ڈالنے لگے تو برتن میں پانی بھرا ہوا تھا، آپ اور کام کرنے لگے تو جس کام کی طرف جاتے حضرت عمر کام پہلے ہی مکمل ہوا تھا۔ حضرت عمر نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ مائی مجھے یہ بتا، یہ سارے کام تیرے ہوئے ہیں، میں نے اپنے ذمے لیے ہیں، جو جس کام کی طرف جا رہا ہوں وہ کام تیرا مکمل ہے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، صبح نا ابھی سورج طلوع نہیں ہوتا، ایک شخص آ کر سلام کرتا ہے، میں پردے میں چلی جاتی ہوں، وہ میرے سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے اچھا۔ دوسرے دن نا حضرت عمر تھوڑا سا جلدی آئے، تو جب جلدی تشریف لے آئے پھر جا کر دیکھنے لگے پانی بھی بھرا ہوا ہے، کھانا بھی تیار پڑا ہے، گھر کی صفائی بھی کی ہوئی ہے۔ کہنے لگے یہ کون آتا ہے جو آ کر سارے گھر کا کام کرے؟ اس نے پھر یہی جواب دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے ایسے پتہ نہیں چلے گا کہ کون آتا ہے، آپ نا ایک اونٹ میں رات کو بیٹھ گئے کہ ایک دیوار کی سائڈ کے مجھے پتہ چلے یہ آنے والا کون ہے۔ ہمارا پرائم منسٹر، اس کا پروٹوکول ختم نہیں ہوتا یار، پرائم منسٹر سولے ہمارے کونسلر جو ہے نا اس کا پروٹوکول ختم نہیں ہوتا۔ امیر المومنین کا ذکر کر رہا ہوں جسے دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں دیوار کے پاس کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ صبح صبح کون ایسا آتا ہے جو بڑھیا کا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، امیر المومنین ابو بکر صدیق آ کر کام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیوار کی اوٹ سے دیکھا تو پہلے تو مجھے نظر نہیں آیا، میں نے کہا کون ہے شخص جو نابینا بڑھیا کا کام کر رہا ہے؟ اس کی آواز بلند ہو گئی، میں کوئی اور نہیں ہوں، امیر المومنین ابو بکر آیا ہوں، اس بڑھیا کا کام کرنے آیا ہوں۔ کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ابو بکر ہر نیکی میں ہم سے آگے بڑھ رہا ہے۔ کون سی نیکی ہے؟ ہر نیکی ہم زیادہ کمانا چاہتے ہیں، ابو بکر ہم سے آگے ہو جاتا ہے۔ اے جناب ابو بکر آپ نے سلیپر بھی نہیں پہنے، چپل بھی نہیں پہنے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے
صبح کا وقت ہوتا ہے، لوگوں کے آرام کا وقت ہوتا ہے، چپل اس لیے نہیں پہنے کہ چپل کی آواز کی وجہ سے کوئی جاگ جائے گا، ننگے پاؤں مدینے کی گلیوں میں آ کر نابینا کے گھر کی صفائی کر کے جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو سیرت جناب ابو بکر پاک، صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔